اس میں نے وہ ساری حدیثیں جو قبروں سے متعلق تھی بیان کی. حضور کے لیے سب سے سینسٹیو ایشو ہے ہی توحید تھا، اس لیے آپ نے آخری وقت کے اندر توحید کے اوپر ہی بات کی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے. آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے. پاس ایک پانی کا برتن تھا، اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی، جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں اما عائشہ نے گرائی، آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے، اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے، تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی، یہ میں مانتا ہوں. ایک جماعت، جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہو گئی، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور پھر ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں، حضور کے بیماری کے دن آخری چل رہے ہیں. حضور کی 3 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے سب سے ایک کلوز رشتہ اس حوالے سے. اور پھر یہ بھی آزمائش کہ وہ حضور کی وفات کے بعد کوئی اور خامن بھی چوز نہیں کر سکتی. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. مرتبہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مل گیا. آپ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کی بچی جس نے حضور کے بعد 47 سال زندہ رہنا ہے، اس کو اللہ نے ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ اس کے سارے زندگی گزار لے. اکیلا وہ 47 سال کا سفر انہوں نے اس حجرے میں کیا. اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اہم ہی نہیں اتنا بڑا مرتبہ. عمار ابن یاسر جو ہے وہ کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے کہ لوگوں عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. مرتبہ نہیں کم ہو سکتا، اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، مرتبہ نہیں کم ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کا ساتھ دے کر، کیونکہ وہ اولی الامر منکم وہ ہیں. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ نہیں کم کیا کہ ان کی اس غلطی سے ان کی زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں. کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں. یہ ایک آزمائش ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میں عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں، میں رافضی والا شیعہ نہیں ہوں. مرتبہ کم نہیں ہوگا، ہاں اختلاف رائے اپنی جگہ رہے گا. تو اما عائشہ اس حجرے میں رہی 47 سال تک. تو اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں. 3 بیویاں حضور کی، اور ان میں سے یہ تو سینئر بیویاں ہیں، اسلام میں بھی سینئر ہیں. انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ کہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تھے ہم نے ایک ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ قبریں بھی تھیں اور تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھیں. حضور نے بس یہ بات سنی، آپ تکلیف کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے. توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اینڈ ہز بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے، تصویریں لٹکا لیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور نے پہلے ہی ڈرا دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی
کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں جب ان کا کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. تم نے یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے آپ کے پیغمبر نے آپ کو سمجھایا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد. اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے, جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے, اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پہ بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تواڈے بابے دے مزار تے شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ تو بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے, اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں, لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا, تمہارا درود میرے تک پہنچ جائے گا. سلام عرض کرو اور نکل جاؤ آگے, میلہ نہ لگانا. وہ 4 کتابوں میں الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, المصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ البیہقی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے سفر کے لیے یا واپس آتے ان کی روٹین تھی کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیک یا ابا بکر, اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس قبر جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے بزرگ بابوں کے جو مزار کلیم کیے میں نا یہ سب فراڈ ہے. باقی مزارات, گنبد خضرا, یہ ایک الگ سے ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں, وہ پھر مجھے 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے. اس کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھیں. میں نے ایک مقدمہ جو ہے وہ توحید کے حوالے سے کلیئر کیا. میرے بھائیو یہ آج جتنی بھی گفتگو میں نے کی اس کے پیچھے یہ بھی انٹینشن تھی کہ یہ جو آئے دن میرے حوالے سے چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں تو یہ نیا ایک مارکیٹ میں تازہ ایک اعتراض آیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر انبیاء شے کوئی نہیں. تو کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پہ انبیاء کوئی شے ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ تو کرسچن ہے. یہ تو کرسچنز کا عقیدہ ہے کہ پیرلل میں 3 گاڈ ہے, اللہ, جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ حضرت جبریل علیہ السلام. کہتے ہیں مجھے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو, خود ہو ایجنٹ ان کے, کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ پیغمبر اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے ہے. پھر یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ علی بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے, وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر تو اللہ کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں ہے, خود نہ آپ کھڑا کریں. وہ تو میں نے آپ کو قرآن سے آیات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں کھڑا کیا ہے مقابلے پہ, اس لیے کہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا تھا. پھر اللہ نے مقابلے پہ کھڑا کر کے اپنا سٹیٹس واضح کیا کہ یہ اللہ ہے اور یہ اس کے پیغمبر ہے. ہاں, قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو اور جتنے بھی زمین پہ ہیں سب کو ہلاک کر دے. یہ اللہ نے خود سے کیوں مقابلے پہ کھڑا کیا؟ تاکہ آپ کا دماغ کھولے, کیونکہ سٹارٹ اس آیت کا ان الفاظ سے ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یا آج کی زبان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور بابے بھی اللہ کے مقابلے پہ بڑی شے ہیں, کفر کر رہے ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا, بابے تے شے کوئی نہیں, شیئا. اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ, ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. اس سے بڑھ کر تو کوئی, وہ جو پھر ڈاکٹر صاحب والی بات ہے, اس سے بڑھ کر ننگی توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی. یہ ننگا وہ والا ننگا ہے, تلوار کو ننگا کرنا سمجھانے کے لیے. اللہ کے فضل سے
بڑے عرصے سے یہ میرے دماغ میں تھا کہ میں آپ کو یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی ذرا کلیئر کر دوں جو یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں، شیطانی توحید،